الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد ہدیہ درود و سلام کے بعد جو آیت تلاوت کرنے کا شرف ملا، اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ تو ہمارے پیران پیر حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، ان کے مرشد کریم حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ، ان کا ذکر خیر ہے۔ آپ مادرزاد ولی تھے، تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ماہ رمضان تھا، تو آپ سحر سے لے کر افطار تک دودھ نوش نہ فرماتے۔ افطار کے وقت آپ دودھ نوش فرماتے اور آپ روزے کی حالت میں رہتے۔ تو جب آپ کی عمر مبارک 15 سال کو پہنچی تو تب تک علم کا آپ کو کافی شوق تھا، تو آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد علم کا، دینی علم کا شوق آپ کو دہلی لے گیا اور آپ مہار شریف سے دہلی حضرت فخر جہاں اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ بیعت ہوئے اور وہاں سے روحانی علم آپ نے حاصل کرتے رہے۔ اور ایک مدت کے بعد جب آپ واپس لوٹے تو لوگ آپ کو پہچان نہیں پا رہے تھے، کیونکہ کافی عرصہ بعد آپ اپنے گھر واپس آئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد آپ 6 مہینہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہتے اور 6 مہینہ اپنے پیر و مرشد حضرت فخر جہاں اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ کے حضور علم حاصل کرتے۔ تو آپ کے ایک مرید جو کہ عالم دین تھے، تو آپ داجل کے قاضی عالم دین آپ کے مرید تھے، انہوں نے آپ سے عرض کی کہ میری خواہش ہے کہ جب میرا وصال ہو، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو آپ میرا جنازہ پڑھیں۔ حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ بات کے پکے اور سچے تھے، آپ سچے مشہور تھے۔ تو آپ نے اپنے مرید سے وعدہ لے لیا کہ انشاءاللہ ضرور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ اس دنیا سے روانہ ہوگے تو آپ کا نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ تو مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب قبلہ عالم نور محمد مہاروی 2 سال پہلے وصال فرما گئے اور وہ مرید کافی رنجیدہ تھے اور غم میں تھے کہ آپ میرے سے پہلے چلے گئے اور میرا وعدہ جو تھا وہ ادھورا رہ گیا۔ مگر جب 2 سال بعد ان کا وصال ہوا تو لوگوں نے ایک کرامت دیکھی کہ نماز جنازہ کے لیے حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی مصلی پر موجود تھے۔ آپ نے اس مرید کا جنازہ پڑھایا اور اپنا وعدہ پورا کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ گواہ رہنا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں اللہ انہیں کرامات سے نوازتا ہے۔ تو معراج کی رات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے نماز ادا کی، تو یہ ان کا معجزہ ہے، یہ ان کے معجزات ہیں۔ اور اسی طرح جو قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ اپنے وصال کے 2 سال بعد اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اور اپنے مرید کا جنازہ ادا فرمایا، یہ ان کی کرامت ہے۔ تو کرامات اللہ اولیاء اللہ کو عطا فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر جو کہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں
کہ میرا گھر مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا، تو میں 5 وقت پیدل مسجد نبوی میں تشریف لے جاتا اور وہاں 5 وقت کی باجماعت ادا کرتا نماز. تو آپ کو کافی تکلیف ہوتی کیونکہ 1 میل کا سفر کافی زیادہ ہوتا ہے. تو مسجد نبوی کے ارد گرد کیونکہ عرب شریف کی گرمی کافی ہوتی ہے، تو آج سے 1450 سال پہلے سرکار کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے 1 میل پہاڑی سفر گرمیوں میں کرنا، اس لیے اس حضور کے پیارے صحابی کو ذرا دشواری ہوتی ہے. تو مسجد نبوی کے ارد گرد کے جو گھر تھے وہ برائے فروخت ہونے لگے. تو حضرت جابر نے ارادہ کیا کہ میں بھی مسجد نبوی کے ارد گرد کے گھر میں سے ایک گھر میں خرید لیتا ہوں تاکہ میں نماز پڑھنے آسانی سے جا سکوں مسجد نبوی میں. لیکن پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر نیکیاں لکھتا ہے. تو آپ نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا اور آپ اپنی آخری سانس تک 1 میل کا سفر طے کرتے اور مسجد نبوی میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے. اور بڑھاپے میں آپ کی جو آنکھیں تھی، دید تھی، وہ بہت ہی کمزور ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ ایک شخص کا سہارا لیتے اور اس کے بعد اس کے ساتھ آپ مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتے. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے آقا پر ہدیہ درود و سلام کے بعد جو قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ میں نے نور کو بھیجا اور کتاب مبین اور روشن کتاب بھیجی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات چاند نکلا ہوا تھا اور چاند بہت روشن تھا، لیکن میں ایک نظر چاند پر ڈالتا اور دوسری نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ڈالتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی فدا کا امی و عبیبے کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا.
ایک صحابی رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کا امتی آپ کو حشر کے دن آپ کو تلاش کرنا چاہے اپنی شفاعت کے لیے تو آپ اس کو کس مقام پر ملیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو 3 مقامات پر ملوں گا، مقام میزان پر، پل صراط پر اور حوض کوثر پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کی گرمی سے میری امت پیاسی ہوگی تو میں اسے اپنی امت کو حوض کوثر کا آب کوثر پلا کر اس کی پیاس بجھا دوں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت پل صراط کو کراس کرنا چاہے گی، اس کو پار کرنا چاہے گی، پل صراط تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، تو جب میری امت پل صراط کو پار کرنا چاہے گی تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا یا اللہ ربی سلم امتی، اے رب میری امت کو پر سلامتی بھیج اور میری امت کو سلامتی سے گزار دے، تو میری امت سلامتی سے گزر جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مقام میزان پر بھی موجود ہوں گا۔ مقام میزان وہ مقام ہے جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے کسی امتی کے اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی تو میں اس کے اعمال نیکیوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے ومالے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد